غسل میں کتنا پانی استعمال کریں؟ غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ کیا 3 جگ پانی سے غسل جنابت ہو سکتا ہے؟ محمد سلطان کشمیر سے۔ دیکھیے اس کے بارے میں کوئی خاص مقدار منقول نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول جو تھا، جو ہمیں روایات میں ملتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 1 صاع پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ اب 1 صاع کا جو برتن ہے، یہ جو نصف صاع ہے نا، آدھی صاع، یہ بعض علماء کے نزدیک 4.25 کلو گندم جس میں آ جائے، اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو گندم جس برتن میں آ جائے تو وہ آدھی صاع کہلاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے 2.25 کلو گندم جس برتن میں آ جائے۔ تو اب اس کو ڈبل کر لیں تو 1 صاع بن جاتا ہے، یعنی جو بعض علماء کے نزدیک 4.5 کلو گندم جس برتن میں آئے گی تو وہ برتن 1 صاع کہلائے گا۔ تو 4.5 کلو گندم ڈال کے دیکھ لیں تو جو برتن بنے گا وہ 1 صاع کہلائے گا، اس میں پانی ڈال کے دیکھ لیں، وہ پانی بھی میرا خیال ہے کوئی 2.5-3 کلو یا 4 کلو کا پانی بن جائے گا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو بہت تھوڑے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے۔ بعض علماء کی رائے کہ 4 کلو پانی جس برتن میں آ جائے، یعنی اس روایت سے ایک استیناس کیا گیا، استدلال تو نہیں کہہ سکتے، استیناس یعنی ایک دلیل کے قریب استیناس کہا جاتا ہے، یعنی ایک دلیل کے قریب ایک چیز ہمیں ملتی ہے جس سے ہم استدلال کسی نہ کسی درجے میں کر سکتے ہیں کہ بھئی 4.5 پونے 4 کلو تک تقریباً پانی ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ یا اس سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ وہ برتن جس میں 4.5 کلو گندم آ جائے، اگر ہم 2.25 کلو گندم والے قول کو لیتے ہیں۔ تو اصولی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق ایک دفعہ غسل کریں اور وہ پانی دیکھ لیں کتنا ہے۔ تو ہر آدمی کا سنت غسل کا پانی، کیونکہ بعض لوگوں کا جسم لمبا ہے، بعض چھوٹے سے ہیں، تو قد ان کا چھوٹا ہے تو اس میں کم لگے گا۔ تو غسل کا جو سنت طریقہ ہے نا، اس کو فوکس کریں۔ برتن میں پانی رکھیں، آپ نے چلو سے پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ چلو سے دھو لیا، اور پھر 3 دفعہ قلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، پھر وضو کیا، پھر دونوں چلو سے پانی اٹھا کے سر پہ ڈالا۔ تو اس طرح سے پھر آپ نے دائیں کندھے پہ بائیں کندھے پہ 3 دفعہ ڈال کے پورے جسم کو دھو لیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا پانی خرچ ہو رہا ہے، تو اتنا پانی ہی خرچ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ نے صابن لگانا ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ تو اس لیے اس بحث میں میرا خیال ہے پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کے غسل کا طریقہ، پھر جسم میں لگا کیا رہا ہے، شیمپو لگایا تو پانی اتارنا، شیمپو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو چلوؤں سے نہیں اترتا شیمپو، اس میں تو سر کو اچھی طرح پانی سے رگڑنا پڑتا ہے۔ صابن میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ آپ غسل میں کم سے کم پانی استعمال کریں جس میں آپ کی جسم کی پراپر صفائی ہو جائے اور سنت غسل ہو جائے۔ پانی ضائع نہ کریں، بس یہ بھی کر لیا تو کافی ہے۔ ضائع کا کیا مطلب ہے؟ بالٹی میں پانی بھرا آپ نے اور پانی بہہ رہا ہے اور آپ مگوں پہ مگے پھینکتے جا رہے ہیں، اپنے اوپر پھینکتے جا رہے ہیں اور ادھر پانی بہتا جا رہا ہے۔ یا شاور کھول کے آپ کھڑے ہو گئے تو اب پولیس آ رہی ہے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے، بھائی ہٹ جا یار، اور بھی محلے والے ہیں، وہ اوپر فلیٹوں میں ایک ہی ٹینکی ہے، سب نے اسی سے استفادہ کرنا ہے۔ یا وہمی ہے آپ کو کا غسل ہی نہیں ہو رہا، آپ رگڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو پھر بھی شک ہے پتہ نہیں جسم گیلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ ایک صاحب میں نے بتایا تھا نا، مجھے واش روم سے فون کیا کہ میں 1 گھنٹے سے نہا رہا ہوں، میری فجر قضا ہو گئی لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اس بیماری کو ختم کریں تو یہ زیادہ ضروری ہے، اور پانی کم سے کم استعمال کریں۔